مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی دامت برکاتہ کو خطاب کی زحمت دینے جا رہا ہوں۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کس موضوع پر میں بولوں؟ میں نے کہا حضرت میں آپ کو عنوان دے سکتا ہوں۔ کہا جی دیجیے۔ میں نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضرت کے دل میں کیا ہے، کیا پیش کرتے ہیں، میں اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ الذین نجوم الہدایۃ والیقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم جو غالب نہیں تھے ان کی صدارت مطلب مولانا احمد اللہ تھا۔ بار حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے یہاں بھی اور سامنے بھی، طلباء ہیں ہمارے اور ہمارے مسلمان بھائی۔ بیت العلوم میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے میں کوئی نیا نہیں ہے۔ مجھے کسی دوست نے کرم فرما نے بیت العلوم کا اشتہار جو اس سال کے جلسے کا ہے وہ تو کم سے کم 10-12 لوگوں نے بھیجا، اور ایک 1979 کا اشتہار بھیجا ہے، یعنی 1979 کا مطلب یہ ہوگا کہ 40 سال کا، اس میں بھی میرا نام اس جلسے۔ تو یہ جو موجودہ ذمہ دار حضرات نے مفتی احمد اللہ اور مفتی احمد اللہ صاحب کی پہلے بھی، اور میں اس وقت سے آ رہا ہوں کہ ان کے والد حضرت مفتی عبداللہ صاحب بھی چھوٹے تھے اور اپنے پھوپھا جان صاحب کے ساتھ آتے تھے اور رہتے تھے۔ حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو داماد۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کرنے کا کہ یہ میرے گھرانہ میں طرح ہے، کوئی اتفاق ایسا ہے کہ ہمارا آپس کا ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان نہیں پوری دنیا میں سب سے طویل المدت جلسے
اور سب سے قدیم جلسے تو وہ ہیں جو میرے جلسے امجد امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قائم کیے ہوئے لکھنؤ میں پہلی محرم سے 15 محرم تک مسلسل ہر روز بیان ہوتا ہے، اور 16 محرم کو اب مشاعرہ بھی ہوتا ہے، اور 103 یا 104 سال ہو چکے اس مسلسل۔ اور ماشاءاللہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 15 دن جلسے ہوں گے تو کتنے علماء اس میں آتے ہوں گے، اور کس کو تو ہندوستان کے اپنے اپنے وقت کے اکابر علماء میں سے کوئی بچا نہیں جو اس اسٹیج پر آئے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جلسہ ہے پورے ہندوستان 81واں جلسہ ہے یہ ہو چکے، یہ 81 سال تسلسل کے ساتھ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پوری نفر اللہ مرتدوں کے وقت سے لے کر آج مفتی احمد اللہ اور مفتی احمد اللہ صاحب کے دور تک پوری شان و شوکت کے ساتھ، اور میری اپنی حالانکہ ماشاءاللہ اور بڑے بڑے جلسے ہونے لگے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پورے ضلع اعظم گڑھ کا سب سے بڑا جلسہ لوگوں کی شرکت کے اعتبار یہ اس جلسے کی خصوصیت ہے۔ میرے لیے فخر کی بات کہ جب اس جلسوں کی کوئی تاریخ کی جائے گی تو اس کے کسی گوشے میں میرا نام بھی ہو، اور اللہ کی رحمت کو بہانے بھی ہوتی، کیا پتا انہی لوگوں کی نسبتوں اور اس کے سے پہلے کچھ ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کی توجہ ہو جائے گا۔ ابھی بیت الروح کی تاریخ کے اوپر کتاب کا اجرا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگ دیکھیں گے، مجھے بھی اگر دیں گے یہ لوگ تو دیکھوں گا، یہ حضرت ہدیہ پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت عالیہ میں۔ وہ تو جو کچھ آپ پڑھیں گے اس تعلق سے کچھ زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیونکہ آتا رہا ہوں بہت پہلے سے، میں نے بتایا آپ کو کہ مفتی عبداللہ صاحب بھی بچے تھے، طالب علم تھے، پڑھتے تھے اس دور سے، جب ان کے اساتذہ ان کے بڑے اس کے منتظم تھے حضرت وہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت کوئی وہ ناظم تھے، ان سے پہلے وہ کون صاحب تو حاجی صاحب وہ ملیشیا میں تھے، حاجی نذیر صاحب وہ ناظم تھے۔ میں اس وقت سے آتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کسی بڑوں پر ان کو ترجیح نہیں دے رہا، اللہ جس سے کام لینا چاہے۔ مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خوش درختی والے شعلہ مستعجل ہوتے، بڑی کم عمری میں پوری دنیا سے چلے گئے، بہت تھوڑا وقت ان کو کام کے لیے ملا، لیکن ہر اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تعلیمی درجات کے اعتبار سے، تعمیرات کے اعتبار سے، اساتذہ اور طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے، اور اپنے سے وابستہ لوگوں کے اطمینان کے اعتبار سے ہر لحاظ بیت الروح نے بہت ترقی کی ان کے طور، اس میں کوئی شک نہیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی خدمات کو اللہ قبول کرے۔ انسان وہ بھی تھے، کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، کمیاں بھی ہوئی ہوں گی، کوئی آدمی اپنے اعمال کی وجہ پر بخشش کی دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو ہم کو بھیک مانگنا اپنے رب سے، ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب کے لیے اللہ ان کی جن کو ہم نیکیاں سمجھ رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں بھی ان کو نیکی بنا کر فرمائے انشاءاللہ۔ ان کے لیے اور کوئی کام ان کا ہو یا نہ ہو، میں ساری باتوں سے ہٹ کر
بیت العلوم کے تعلق سے ان کی جو خدمات انشاءاللہ ان کے نجات کے لیے بھائی وسائل بہت سے لوگوں کو، میں ابھی یہی بات کر رہا تھا، ہم نے بات ہو رہی تھی لوگوں سے کہ وسائل اللہ نے تو بہت وسائل ادا کیے، لیکن وسائل بہت سے لوگوں کو ہوتے ہیں، لیکن وسائل کا استعمال یہ ایک چیز ہے اس ادارے سے اپنے رشتے کو، اور یہاں سے ہمیشہ میسیج پیغام اور بیت العلوم نے نہ صرف تعلیمی خدمات انجام دی بھی مدرسے بہت سارے گڑبڑی میں یہ تو مدرسوں کی کھان ہے، گاؤں مدرسے بڑے بڑے مدرسے، لیکن ضلع اعظم گڑھ میں میری اپنی جانکاری کے اندر میں کب دعویٰ نہیں کرتا اور نفی نہیں کرتا کسی، لیکن میری اپنی جانکاری کے اعتبار سے جن کو میں جانتا ہوں دو مدرسے ایسے ہیں، ایک ہمارا ٹول رایا اور دوسرے یہ کراچی کا، یہ خالی دینی درجہ نہیں بلکہ مسلک حق کی ترجمانی کا سلسلہ ہے اور ہر دور کے فکروں کا تعاقب کیا ہے اور بہت بہترین طریقے پر اپنی حق کی حمایت اور نصرت اور ان کو قبول کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کیا، بہت بڑا کام۔ میں نے آج مولانا محبوب صاحب سے یہ ان کا نام یہ سراپا محبوبی ہے، میں جب آیا تو سب سے پہلے اپنے محبوبی کو پوچھا کہ میرا محبوب کہاں، باقاعدہ تو یہ میں نے بھی ان سے بات کی تھی آگے، وہ اصل میں اس لیے پوچھی تھی کہ مفتی صاحب اکثر مجھ سے فرمائش کرتے یہ تمہیں بیان کریں، تو ابھی تک میں اس بار فرمائش کیا ہے، میں نے کہا واقعی بھی کچھ لوں اور اس لیے میں نے اور وہ وقت کے لحاظ سے تو اتنے روپ بدلتے رہتے ہیں، اصل میں ایک بچے نے یہ تکلیف کی نا صحابہ کرام تو لوگ عجیب بات لوگ کہتے ہیں تم سے سیرت بیان کرنے کو کہا گیا تو صحابہ پہ آ گئے، تم سے اصلاح معاشرہ کی بات کو بیان کرنے کہا گیا تو صحابہ پر آ گئے، مولانا نے بہت سارے موضوعات کی مجھے تیاری کی ہے، چلو میں نے دیکھا وہ کہا ہے کہ ہم میرے جیسے بیلی آدمی کے تھوڑی بیان کرتے ہیں، وہ بڑے لکھے لوگ بیان کرتے ہیں، وہ سب چیزیں طلاق ہو کیا ہو کیا، مگر میں اگر مجھے کسی چیز سے متعین کر کے موضوع دیا جائے تو میں تلاش کر لوں گا صحابہ کا وہاں یقین مانا کوئی کام بنتا ہی نہیں، کیا کیا جائے؟ اسلام ایک سسٹمیٹک مذہب سسٹم، یہ کوئی ایسی اوپر کاپی بھی چیزیں نہیں، کچھ عقیدے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں، آپ مسجد جائیے نماز پڑھ لیجیے اور کبھی جو بھی چاہے کیجیے، آپ مسجد میں جائیے اور نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد جب اپنے گھر پر آئیے، دکان پر آئیے، اپنے مدرسے میں آئیے، اپنے دفتر میں آئیے تو جو جی چاہے کیجیے، یہ جو جی چاہے کہ آزادی ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں تو پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے، ایک ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف قرآن میں کہہ دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بات بالکل دوستو اللہ نے خرید لیا، خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے۔ تو بکے ہوئے سودے کو بیچنے والے کا کیا حق لے کے تو خریدار کا حق دیا،
تو جب ہم نے بیچ لیا اپنا مال اور اپنی جان، تو اب اس کے بعد ہمارا اختیار باقی نہیں۔ تو ایک شام بھیگی ہوئی وہ آزاد نہیں ہے کہیں پر۔ اب کیسے جیو، کیسے جیو؟ اللہ نے اس کے لیے ایک قاعدہ بھیجا، دستور عمل بھیجا، کانسٹیٹیوشن بھیجا، سموِدھان بھیجا، جو اس ملک میں آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ 26 جنوری 1950 کو ہمارے اس آزاد ملک پر، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے۔ پھر آزاد ہونے کے بعد اس ملک کو کیسے چلایا جائے گا، اس میں کیسا نظام ہوگا، اس کے لیے ایک سموِدھان بنایا گیا، اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ڈاکٹر امبیڈکر اس کے صدر تھے اور لوگ ممبران تھے، اور سب نے مل کر ایک دستور بنایا جس کو ہم لوگ آئین کہتے ہیں، دستور کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، کچھ بھی کہیے کسی بھی زبان میں۔ وہ 1950 میں 26 جنوری کو لاگو ہوا۔ آج ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں، وہی ہمارا سموِدھان۔ ایسا ہی یہ اس ملک کا ہے۔ اسی ملک سے کٹ کر ایک اور ملک بنا تھا جس کا نام پاکستان، وہاں کا ان کا اپنا الگ ہے۔ پھر پاکستان سے کٹ کر ایک ملک اور بنا بنگلہ دیش، وہاں ان کا اپنا الگ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ملک کا اپنا ایک پوری انسانیت کا دستور، پورے عالم انسانیت، اس کا نام قرآن۔ قرآن سے مسلمانوں کی کتاب ہے، ہر انسان کی، ہر انسان۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ مالدار ہوتے ہوئے بھی اپنی سفلے پن کی وجہ سے، اپنے کمینے پن کی وجہ سے، اپنے بخل کی وجہ سے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، لیکن ساری دولت آپ نے جوڑی میں رکھے ہوئے اور سڑک پہ کھڑے بھیک مانگ رہے۔ تو آپ کا سفلہ پن ہے نا، آپ ہیں تو پیسے والے آتے، لیکن آپ اتنے بڑے بخیل ہیں، اتنے بڑے کنجوس، کہ پیسہ سب آپ بکسے میں رکھے ہوئے، سیب میں رکھے ہوئے، تجوری میں رکھے ہوئے، اور چائے پینے کا جی جگہ کو سڑک پہ اتنا دیکھ رہے ہیں، وہ کون جا رہا ہے چائے پینے، اس کے چلے جائیں ہوٹل میں، وہ ترس کھا کے پلا دیں۔ تو اس سے بڑھ کر کے کوئی بدنصیب انسان ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہی پورے عالم انسانیت کو اللہ نے قرآن دے دیا، لو جس کا جی چاہے لو، کوئی پابندی نہیں۔ یہ ہے دستور حیات، اوپر سے بھیجا ہوگا اس مالک کی طرف سے جس نے ہمیں پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ اب جس کے مقدر میں بھلائی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور نہیں تو برا نہیں ہوتا۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں دوسروں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی 25 مسلمان کو نہیں معلوم ہے کہ شراب حرام ہے۔ یہ بھی تو موٹی بات کو سمجھنا، شراب حرام، لیکن کیا مسلمان شراب نہیں پیتے؟ کس مسلمان کو یہ بات نہیں معلوم کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کیا مسلمان نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے؟ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ جوا کھیلنا حرام ہے، کیا مسلمان جوا نہیں کھیلتے؟ تو ان کو کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ یہی نا کہ رکھتے ہوئے بھی مال تم محروم۔ تو اللہ نے پورے عالم انسانیت کے لیے ایک دستور بھیجا۔ اب دیکھیے گا، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں ذرا ہے ٹیکنیکل بات، لیکن آپ کو مجھے نہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ میں زیادہ ہری الفاظ نہ جانتا ہوں، نہ بولنے کا آدمی، سادہ لفظوں میں سمجھ، لیکن مگر میری بات سننے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ سب سمجھ میں آئے گا۔ دستور کی زبان جو ہوتی ہے، جو سموِدھان بنایا جاتا ہے، اس میں جو قابل لوگ بناتے ہیں، آپ اپنے ملک میں دیکھیں، ہم قرآن کو ہٹا کے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں اس وقت کی قابل ترین شخصیتیں، قابل ترین اعلیٰ ترین دماغ والی شخصیتیں اس کمیٹی کی ممبر بنائی گئی،
اور انہوں نے پھر 2.5 برس کی جدوجہد محنت یہ وہ اس کے بعد طے کیا وہ لاگو کیا گیا 26 جنوری 50۔ تو زبان اس کی بہت جامع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتوں میں مقدمات جاتے ہیں، قتل کے مقدمے ہیں، جائیدادوں کے مقدمے ہیں، حقوق کے ملکیت کے مقدمے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر آدمی وہ چاہے کتنے قابل ہو، چاہے وہ کتنے بڑے ڈاکٹر صاحب ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے انجینئر صاحب ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے مولانا صاحب ہوں، لیکن جب کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے تو کسی وکیل کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھے گا میں خود اتنا پڑھا لکھا آدمی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صاحب اپنا مقدمہ بھیج رہے ہیں وکیل ان کا شاگرد ہو سکتا ہے، وکیل ان کا لڑکا ہو، دماغ کی کمی نہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ قانون اس نے پڑھا ہے، اس نے سیکھا ہے، جج کے سامنے عدالت میں جس طرح اس کو انٹرپریٹ یہ کر لے گا، وضاحت یہ کر لے گا، ہم نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے منمانے طریقے پر کریں گے تو کیس خراب ہو سکتا ہے اگر سامنے والا وکیل لفظ پر بحث ہو۔ اور یہی وجہ کہ ابھی مقدمات ہوتے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مدد اللہ ان کی جمعیت، اور پھر کے مولانا محمود مدنی بھی آپ کے آئے تھے، ان کی تفسیر کو ہے جمعیت علماء مسلمانوں کے بہت سے مقدمات لڑ رہی جو بے گناہ جیلوں میں ٹھونس دیے گئے، بہت سے لوگوں کو چھڑایا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے وکیل کیے جاتے ہیں، ایسے ایسے وکیل کہ جن کی ایک پیشی وہ پورے مقدمے کا پیسہ نہیں لیتے، ہر پیشی کی حاضری کی الگ فیس، ایک ایک وکیل کی ایک ایک پیشی پر حاضری کے 5-5 لاکھ روپے۔ کیوں صاحب وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ میرے موبائل میں ہندوستان کا دستور موجود ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی بھی ہے، زبان میں اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے یاد کر لوں، چلا جاؤں گا طلب کر سب گڑ گوبر کر کے آ جاؤں۔ غلط کا غلط پڑھائی جاتی ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے ڈگریاں LLB LLM باقاعدہ ہوتا ہے۔ تو جس انسانوں کا بنایا ہوا دستور، یاد رکھیے گا، ڈاکٹر امبیڈکر ہو یا ان کے اور ساتھی ہو، وہ ہماری آپ کی طرح کے چلتے پھرتے انسان تھے، کوئی الگ کی مخلوق نہیں تھے، مگر ان کا بنایا ہوا دستور، ان کی ترجمانی، ان کی تشریح کرنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، اور وکیل کرتے لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے۔ وہ اللہ میاں کا بنایا ہوا دستور، اس کی لینگویج ہر ایک سمجھ لے گا، اس کا جی یہ آپ اور سے لوگ تو کہیں کھائی بھوک کھا لیا اپنی طرف۔ اللہ نے دستور بھیجا تو دستور کی تشریح کرنے کے لیے اپنے نبی کو بھی بھیجا۔ قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی لے کر، قرآنی آیات لے کر حضرت جبریل امین آتے تھے تو رسول اللہ چاہتے تھے کہ جبریل کے سامنے جلدی جلدی یاد کر لیں، دہرا لیں، تو کچھ چیز چھوٹ نہ جائے، جبریل کے سامنے بار بار دہرانے لگتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف سننا، دوسری طرف اس کو جلدی جلدی کھٹنا تاکہ یاد ہو جائے ہم کو، وہ بڑی مشقت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت کہا کیا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به،
ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ میرے پیارے حبیب، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے بس تمہارے پاس جبریل کے ذریعے بھیج دیا، آگے تمہاری ذمہ داری یاد کرنا؟ نہیں، ہم نے بھیجا ہے ان علینا جمعہ و قرآن۔ دیکھا لا تو ہر ایک کی لسان نہیں کہا جاتا، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دو، یہ تکلیف اور مشقت برداشت نہ کرو، بیکار فکر مند نہ ہو۔ ہم نے جو بھیجا ہے اس کو تمہارے سینے میں جمع کرنا، یاد کرنا بھی میری طرح میری پریشان نہ ہو، بھیج کر کے خالی چھٹی نہیں، ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو تمہارے سینے میں جمع کرنا اور پھر اس کو کیسے پڑھا جائے گا وہ پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری۔ اور پھر آگے فرمائے اتنا ہی نہیں، یاد کرانا، پڑھوانا، پھر اس کے معانی اور مطالب اور مفاہیم کی تشریح کرانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیان، کیا مراد ہے میری؟ ہمارے علماء اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، بہت دفعہ پڑھایا ہوگا اپنے بچوں کو۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہے ہیں، قرآن میں دیکھیے عربی زبان میں ایک لفظ لا، ایک لفظ نام، ادھر تو ہر آدمی چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں، نام منی ہاں، لا منی نہیں ہے۔ تو اب مثلا ادریب، اردو میں اس کا ترجمہ میں مانتا ہوں یا مانوں گا، اور لا ادریب نگیٹو، تو اب نگیٹو ٹینس ہو گیا، لا ادریب میں نہیں مانتا ہوں، نہیں مانوں، لا اچھا۔ اب دیکھیے گا قرآن میں آیا لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اب سیدھا سیدھا ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ میں قسم نہیں کھاتا ہوں اس سے، غلط تو نہیں کیا؟ ارے یہ تو علماء ہیں، کسی بچے سے پوچھ لیجیے پہلی جواب اللہ کا کیا مطلب ہے، لا کا کیا ترجمہ؟ تو لا اقسم کو وہ ترجمہ کرے گا میں قسم نہیں کرتا۔ آپ کیوں سے کہیے لا اقسم کا کیا ترجمہ کرے گا، قسم نہیں کرتا۔ لیکن جب قرآن میں پہنچے گا اور لا اقسم بهذا البلد تو کہے گا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ کیا؟ اب مولانا صاحب نے ایسے ہی بتایا، اب مولانا صاحب سے پوچھیے حضرت یہ لا کا کیا ہوگا؟ اقسموں کا ترجمہ آپ کرا رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں، وہاں تو لا اقسموں۔ مولانا صاحب کیا جواب دیں گے؟ لا زائدہ انگریزی میں سائلنٹ ہے، سائلنٹ ہے، واک تو بال کی خیر ڈبلو ہے ایک لکھے بال تو بولا جائے گا واک، تو با ڈبلو کی آواز، اے کی آواز، کے کی آواز، لام کی آواز آئے، ایل کی آواز آئے، لکھا جائے گا واک، بال پڑھا جائے گا واک، وہ ایل کیا ہوا کرنے سائلنٹ۔ ایسے ہی جب ہم مولانا صاحب سے پوچھنے جائیں گے کہ حضور یہ لا اقسموں کا ترجمہ آپ اقسموں والا کرا رہے تو لا کا کیا ہوا؟ مولانا صاحب کہیں گے لا سائلنٹ۔ تو کہیں گے مولانا صاحب کی اوقات ہے،
اس کو چاہے سائلنٹ بنا ہاں؟ ایسے ہی ہونے لگے تو بولو سبحان اللہ ہے نا؟ کس نے بتایا تمہیں کہ یہ لا زائدہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ یہ لا زائدہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لا زائدہ ہے۔ اب اگر لا کو کا ترجمہ کرو گے تو تم مجرم ہو، قطاکار ہو، بے ایمان ہو اور تمہارا ایمان معتبر نہیں، تم کافر ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن حضرت محمد نے بتایا تھا یہ کہ لا سائلنٹ کو ہم کو کس نے بتایا؟ ہمارے سامنے تھے رسول اللہ آج کے صحابہ نے سسٹم ہے، سسٹم اللہ نے دستور بتایا، تشریح کرائی نبی سے، نبی کی تشریحات کو بتایا صحابہ نے، اس چین میں سے 3 کڑیوں میں سے کسی کڑی کو بھی توڑ دو تم کو دین نہیں ملے گا، قرآن نہیں ملے گا۔ صحابہ سے ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی خصوصی ہماری رشتہ داری ہے اور وہ رشتہ داری مانا محبوب صاحب کی نہیں، اس سے ان کے کوئی ملے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ محسوس نہ کریں، ہم محسوس کریں۔ ہاں تو کیا اوروں کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اوروں کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، مجھ کو تو محبت کے سوا کچھ نہ رہا یاد۔ ہم سے دین کی بات کرو گے ہم ابو بکر کا نام دیں گے، ہم سے دین کی بات کرو گے عمر کا نام دیں گے، ہم کو ملے ہی نہیں۔ اور ہمارا شاعر کہتا ہے دل سے جن کو رغبت ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے بھی حافظ کا تخلص کہتے ہیں دل سے جن کو رغبت ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے بھی حافظ، ان کے لیے تیروں لشکر ہے صدیق و عمر بھی حافظ، ان کے لیے تیروں لشکر ہیں صدیق و عمر عثمان و علی۔ اچھا کوئی معاویہ کو لے رہے ہیں، اللہ میاں جنت میں بھیجنا چاہ رہے ہیں معاویہ کو، اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں معاویہ کو۔ تم روک پاؤ گے؟ تم روک پاؤ گے؟ یہ نبی کے عاشق دار ہیں، یہی صاحبان وقار، یہ نبی کے عاشق دار ہیں، یہی صاحبان وقار ہیں۔ کوئی فاتح عرب و عجم، کوئی فاتح سر وہ رسول پاک کے ہم نشی، وہ فلک الفاظ و ملک جبی، وہی جن کے ناروں سے ہر گئی بنائے قلعہ قیصری۔ کبھی نیزہ تان کے جا پڑے جو گروہ اہل نفاق، کبھی نیزہ تان کے جا پڑے جو گروہ اہل نفاق پر، تو مقابلے میں نہ رک سکا کوئی مرحبی کوئی انتقی۔ نبی نے جن کو سجایا سوارا، نبی نے جن کو دعائیں دی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، نبی دعا دے رہے ہیں معاویہ کو، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ اس کو تو ہدایت دینے والا، ہدایت پایا ہوا بنا، خود بھی ہادی ہدایت پا جائے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے ذریعہ بن جائے۔ تم کہتے ہو کہ معاویہ گمراہی کا چشمہ، نبی کو چیلنج کرو گے، نبی دعا دے رہے ہیں تم کہہ رہے ہو نہیں نبی کی دعا قبول نہیں ہے۔ بے ایمان، اپنی اوقات دیکھ، اوقات دیکھ اپنی۔ نبی کو چیلنج کرے گا، آسمانوں پر تھوکو گے تمہارے منہ پر تھوک آئے گا، آسمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ابھی کو ہمارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، ہم نے رات کو ہمارے ابھی ایک صاحب کی ایک تحریر آئی، میں نے اس کے جواب میں یہ لکھا بھائی فرہاد صاحب اتنی دین کی خدمات ہیں، یہ میں کہتا ہوں
ہوں گی، مگر تم نے جڑی کٹ، اب تم نہیں پہچان رہے، تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تو کہتے ہو ساون ہے، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ صحابہ کی جان تک جی کہہ رہے ہو نبی تک پہنچ جائیں گے ٹھیکہ پہنچ پاؤ گے، پل توڑ دیا جاؤ گے کیسے اس پر؟ نہیں جاؤ گے دیکھیں، پل کو بچا کے رکھو تاکہ اس پر جا سکو، ورنہ گئے۔ کشتی میں سورا، کشتی کے مالک کی دشمنی میں نہ کرو، اس کا نقصان ہوگا تو تم بچ نہیں پاؤ گے، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تمہارا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ کشتی پر واقعہ یاد آئے ہوئے، ایک سے ایک ہمارے ملک میں پیدا رنگین، ایک صاحب پنجاب سے اٹھے، کہنے میں نبی مارپوریا کے مریض، ایک آنکھ غائب تھی، سمجھا؟ اللہ نے کوئی نبی ایسا پیدا ہی نہیں کیا، کسی نبی کی شکل صورت کیا ایک مخصوص شکل کا آدمی، میری بیٹی میں ملازمت کرتا، مچھی گیری کرتا، پاگل ہو گیا، خلل ہو گیا، کہہ رہے میں نبی، انگریزی میں ان پر وہی آتی، سمجھے؟ ایک مرتبہ یہ حضرت کسی جہاز میں سفر کر رہے تھے، اب تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے، پہلے ہوتا ہی تھا، اب بھی خطرات ہوتے ہیں لیکن اب اتنے نہیں ہوتے، اب ٹیکنالوجی ترقی کر گئی تو ہمارے جہازوں کے اندر جو پوری دنیا میں ایسے سسٹمز ہیں کہ وہ اگر جوار بھاٹا آتا ہے سمندر میں، طوفانی لہریں آتی ہیں تو جہاز میں ایسے اڑتے ہوتے کہ وہ ان کو جھیل لیتے۔ پہلے اتنی ترقی نہیں، جب سمندروں میں جوار بھاٹا آتا تھا، طوفان آتا تھا مخالف، تو بسا اوقات 8 دن جہاز پھنسے، جہاز کو لے کھا رہے اور موت و زید کی گھر پکڑے، بچے کی گئے، تو مطلب اس میں کپتان کا، جہاز چلانے والے کا، معاملے کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا تھا، وہ دریا کے ہبیڑوں کو رحم و کرم پر، اگر یہ طوفان چل جائے اور جہاز باقی رہ جائے تو یہ بچے، ورنہ یہ گئے، اس میں وہ رحم و کرم پر ہوتا تھا ہبیڑ۔ ایسا ہی ایک مرتبہ یہ حضرت غلام احمد قادیانی ان کا نام کا بدماش، یہ بھی سفر کر رہے تھے، آ گیا طوفان، اب چیخ پکار، اب لوگوں اپنی اپنی جان دیکھو بچتے ہیں کہ نہیں، ایک کوٹرام مت کیا جہاز میں، یہ اٹھا کہنے لگا یہ تم لوگ مطمئن رہو جہاز ڈوبے ہیں نہیں، میں اللہ کا نبی اس میں سفر کر رہا ہوں، جہاز میں نبی سفر کر رہا ہو کبھی نہیں ڈوبے گا، کیا سر کیوں کہا ڈوب گیا تو ہم بھی گئے وہ بھی گئے، پوچھے گا کون پوچھے بچ گیا تو ہمارا نبی ہونا پکا، کم سے کم یہ جہاز والے تو یقین کر ہی لیں ہے نا بھائی، اس پار یا اس پر، اگر جہاز ڈوب گیا تو ہم نہیں مر جائے گا، ہم بھی مر جائے گا، کون پوچھے، اب بچ گیا تو یہ لوگ سب یقین کر لیں گے، ایسا ہی معاملہ چل رہا، سمجھا؟ ایسا ہی معاملات آج چل رہا، صحابہ کا قد یہ کھڑے دیسی گھر، یہ غلطی ہوئی حضرت عثمان سے، یہ غلطی ہوئی حضرت عمرو بن العاص سے، یہ غلطی ہوئی حضرت معاویہ، تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی کرو نہیں، تھینک یو، میں بہت اپ ٹو ڈیٹ مولانا،
نہ پڑھے نہ لکھے نہ محمد کا دے اس قسم کی خرافاتوں کا مقابلہ کیا بیت العلوم نے۔ بے شک یہ مشن بنا ادارہ مشن دار المبلغین جلسے شہدائے اسلام عام جلسوں کی طرح کے جلسے نہیں، اتنوں نظر کے پیمانے تبدیل کیے، سوچنے اور سمجھنے کا ڈھنگ تبدیل کیا۔ اسی کا ایک دوسری کاپی یہ بھی، یہ مدرسہ مدرسہ نہیں بلکہ اس نے تحریک اور مشن کا کام۔ اور حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت سے لے کر آج تک اس بات کا اہتمام کیا جاتا کہ جس روح سے بھی وہ ہم ایسے افراد کو بلائیں، ایک دن 1.5 دن میں ہم ایسے باتیں کہوائیں کہ ہر طبقے کے لیے کوئی پیغام جائے۔ ابھی ہم سے پہلے مولانا یعقوب صاحب کی تقریر اور حجومی تقریر میں نے نہیں کی، مولانا یعقوب صاحب کیا ایک روح پیش کر دیں دین کی اہمیت کے سامنے پہ تو پڑھنے کی بات کچھ تو سمجھ میں آئے گی دین کی بات۔ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات رکھی، کچھ تو عقل میں آئے گی بات۔ ہاں ہماری زندگیوں میں ہمارے دین کے لیے ہمارے ایمان کے لیے صحابہ کی اہمیت اور ضرورت ہے، ان کے بغیر نہ ہم کو قرآن مل سکتا نہ ہم کو دین مل سکتا۔ اب سنیے اللہ نے نبی کے سلسلے دعوے داریاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ ابو بکر نے کبھی نہیں کہا کہ نبی کے عاشق ہیں، اور یہاں سب پورے علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اب آگے ہم کو پوری کسی کتاب میں دکھا دیں کہ حضرت لوط نے پوری زندگی میں کبھی کہا کہ میں نبی کو بہت چاہتا ہوں، نبی کو میں عاشق ہوں۔ کہتے عشق اور مشق، اصلی عشق اور اصلی مشق 7 مردوں میں چھپاؤ تو پھر نہیں چھپتا۔ عاشق تو اپنے عشق کو چھپاتا ہے، بتاتا تھوڑی۔ دوسرے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کھلے کھلے سے گیسو، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، یہ اڑی اڑی سی رنگت، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فرمان۔ وہ تو عاشق کو لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کیا کہتے ہیں، یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے چاک غریبوں والے۔ عاشق بتاتا تھوڑی نا عاشق ہے۔ اصلی مشق کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ آپ خریدنے کے لیے افطار کی دکان پہ جائیے وہ کہیں گے بہت اصلی، میں اصلی سون کے دیکھ لیجئے تو سون کے دیکھ لیں۔ اصلی مشق کو کوئی سونگ لے تو نفسی ٹوٹ۔ ایک مرتبہ لوگ ایسے کرو نفسی ٹوٹے تو تم کہہ رہے سون کے لے، ارے بازار گزر جاؤ یہاں رکھا ہو اصلی مشق، یہاں وہ عیدگاہ کے گیٹ کے باہر سے گزر یہ ہے اصلی مشق۔ یہ ڈالڈا چھاپ عاشق، میں عاشق ہوں، ابو بکر عاشق نہیں، عمر ایسے عاشق نہیں، عثمان ایسے عاشق نہیں، علی ایسے عاشق نہیں، کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ ان کو تو دنیا دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ نبی کے غلام ہیں۔ جی جو نبی کے غلام ہوتے ہیں 2 جہاں کے امام ہوتے ہیں۔ فقیروں کی طرح بھوک رہا بھیک مانگتے،
اور خود کہہ رہے اپنے تعریف کے میں نبی کا عاشق ہوں، اس کا مطلب تم ڈانڈا ہو. جو اپنے منہ سے کہے کیا عاشق. اصلی عاشق کی پہچان سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. باطل تو آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ ایمان کے دعوے کرنے والے ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں، یہ گروہ ہے نا، ہم مسلمان نہیں کہتا مومنین، ہم مومنین کرام جانتے ہیں، مومنین کرام بے ایمان مومنین. اللہ میاں نے کیا کہا؟ بقا کرو، ثبوت پیش کرو تم مومنین. لا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس شرط کو پورا نہ کریں. کیا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں ان کے کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو، تکرار ہو، اختلاف ہو، تو آپ کو اپنا حکم بنا. آپ کو حکم بنانے کا مطلب آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں، آپ اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کی زندگی شروع اس سے جو آپ کے ہجر میرے لیے اچھا نہ وصال اچھا ہے، ہجر میرے لیے اچھا نہ وصال اچھا ہے، آپ کی جس میں خوشی ہو وہی حال اچھا ہے. نبی کو حاکم بناؤ، نبی کو تمہیں فیصلہ کراؤ، اور پھر نبی کے فیصلے کو تسلیم کرو، اور ایسے تسلیم کرو کہ جن میں کوئی ملال بھی نہ ہو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں. ایک ہی تو حج کیا ہوا، حجۃ الوداع آخری ہے. بھائی پہلا حج فرض ہوا، کیا پتہ ہے اب اللہ نے دے دیا، اللہ کے نبی نے دے دیا، ہم نے دیا. اللہ نے حج فرض کیا سن 9 ہجری، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. وقت کم تھا، رسول اللہ سارے صحابہ کو لے کر حج کے لیے جانا چاہتے تھے، ٹائم کم تھا. پہلا سال حج کا آیا، رسول اللہ نے کہا ابو بکر تم امیر الحج بن کر جاؤ اور مسلمانوں کو حج کرا دو. اللہ اللہ، نبی سے پہلے امیر الحج ابو بکر بنے، نبی نے بنایا، نبی نے بنایا. چھین لو اعزازی ابو بکر. تم کو ابو بکر اچھے نہیں لگتے تو تم بھیگے ہو تو ہم کیا کریں؟ تمہارے آنکھوں میں رتوں دی تو ہم کیا کریں؟ چمگادہ دن میں آنکھیں بند کیے رہتا ہے، رات میں آنکھیں کھولتا ہے، سورج کی روشنی برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ نے سورج نکالنا چھوڑ دے. جناب چمگادہ صاحب کی رعایت میں تو اسی طرح انسانوں میں بھی چمگادہ، ان چمگادوں کو بھی نہیں نظر آ. اللہ فیصلہ کرنا، اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں فیصلہ کر سکتے. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. ٹھیک، رسول اللہ نے اپنے ابو بکر کو بلایا، تم ہو امیر الحج، پہلا حج تم کرا لو. پھر 10 ہجری جب آئی تو اللہ کے رسول خود مسلمانوں کے امیر الحج بن کر تشریف لے گئے. اب سنیے، یہاں ماشاءاللہ مجمع میں
बहुत बड़ी तादाद हज करने वालों की होगी माशाअल्लाह हाजियों की, और जो हज कर सकते हैं उनको तो मालूम ही है, और जो हज लोगों ने नहीं भी किया है, मेरा ख्याल में तो शायद वो मुसलमान ऐसा न होना चाहिए कि जिसे ये मालूम ना हो कि हज कब होता है। मालूम है नहीं मुझे तो ये साहब ईद के महीने में कब होता है? सब तक ठीक है। और हज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मथुरा। बोलिए साहब, बोलिए, हाँ कहिए कहिए कहिए, डरिए नहीं है, वही है जो आप कह रहे हैं। हाँ? कहाँ जाते हो यहाँ से हज करने? ईरान? तेहरान में? तो बोलो तो भाई, बोल अब देखो यही जगह बोल रही है, लाइन कटी लग रही, शार्ट लग रही, बता दो जल्दी तुम ही लोग, कोई हम नहीं बताएंगे। कहाँ जाते हो? मदीना। हाँ? कहो तो हाँ, क्या कहो भाई जोर से? मक्का है ना। और अरफात जो है वो मक्की का अंदरूनी हिस्सा और थोड़ा आउट एरिया, जैसे खरीमा, वो खरीमा क्या हो क्या कराची के बाद, मगर वो अगर आप शागन में कहेंगे हमको खरेमा जाना है तो वो तब आप यहाँ पे छोड़े जाएंगे, अगर कहेंगे हमको कराची जाना तो आगे ये चला जाएगा। ऐसे ही अरफात का मान, अरफात जब मक्की, मैं आपको बात जो सब कहना चाह रहा हूँ समझिए। और किस तारीख में हज होता है? बकरीद की विजय की किस तारीख में? 9। ठीक, अब तीनों बातें आपने बता दी। आप जो इस दौर के हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के 1,500 साल के बाद ठीक है। तो जो लोग अगर इस वक्त को आपके लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं, झिझक भी रहे कहने में, कहीं भी न करें, लेकिन अल्लाह अगर आपको मौका दे और आप हज कर रहे हैं और अरफात के मैदान में खड़े हो और 9 तारीख को हज हो रहा, उस वक्त आपके कोई कुछ नहीं, आप कहाँ खड़े अभी क्या बता दो, आज कई तारीख का अभी न बता दो, कौन सा महीना अभी न बता दो। अब सुनिए सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में हैं, सहाबा मौजूद हैं, रसूल के सब गुलाम, रसूल सबके सामने पैर पूछते हैं, अय्यु बलदिन हादा, ये कौन सा शहर है? अरे भाई, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो वहीं पैदा हुए, वहीं पले, वहीं बड़े, मुहाजिर नहीं, वो तो सब वहीं मक्के में पैदा हुए, उनके बाप दादा, उनके मकान जायदाद सब कुछ था, और वहां पर सवाल हो रहा है हज का मैदान 9 तारीख अरफात। रसूलुल्लाह पूछा अय्यु बलदिन हादा, ये कौन सा शहर है? सवाल का हर एक को कहना चाहिए मतलब अरफात है ना। उनका जवाब क्या? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। फिर रसूलुल्लाह ने पूछा अय्यु शहरिन हादा, ये महीना कौन सा है?
اب بھی وہی جواب، اللہ و رسولہ عالم۔ اچھا بھائی، ایو یومن ھذا، آج دن کون سا ہے، تاریخ کون سی، اب تو بتاؤ۔ پھر وہی جواب، اللہ و رسولہ عالم۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بعد میں بیٹی نے پوچھا نا، آپ کو کہتے جو ایسے جواب دیا تھا نہیں، نبی پوچھ رہے ہیں کیا معلوم نہیں مکہ ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور 9 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، نہیں معلوم، معلوم کیوں نہیں؟ یعنی ہم کو یہ احساس ہو کہ اتنی مشہور چیزوں کے بارے میں سننا پوچھی کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی نام بدلنے جا رہے ہیں؟ ہم کہیں ذوالحجہ کا مہینہ رسول اللہ کا نہیں، آئندہ سے اس کو محرم کہیں، ہم کہیں 9 تاریخ رسول اللہ کا نہیں، 1 تاریخ کہیں، ہم کہیں کہ یہ مکہ شہر آس پاس رسول اللہ کا نہیں، اس کو طائف کہیں، تو ہم کچھ کہیں ہی کیوں؟ جو وہ کہہ دے وہی کہیں۔ یہ دنیا میں کہیں آپ کو یہ وفاداری ملے گی، یہ تابعداری ملے گی، غلامی کا یہ انداز ملے گا؟ جی ابھی یہ ہمارے بھتیجے ہیں مولانا احمد اللہ صاحب، ان کے ماشاءاللہ مریدین ہیں، یہ ابھی کسی سے بھی پوچھ لیں آج کیا تاریخ ہے، کوئی نہیں کہے گا، جو آپ کہیے وہی کہے، کوئی نہیں کہے، سب آپ کو بتا دیں۔ کوئی سے یہ پوچھ لیں کون جگہ ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا حضور جو آپ کہیے وہی جگہ ہے، سب کا یہ تعلیم ہے، وہ سیدھی بات، یہ وفاداری کا انداز ملتا ہی نہیں، یہ انداز اللہ نے بھیجا ہے۔ صاحب لا یؤمنون، مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور نبی کے فیصلے پر تسلیم کرنے میں دل میں کوئی ملال نہ ہو، دل میں کوئی رنج نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، کہا کہ ہمارے ان کے درمیان جھگڑا فیصلہ کر دیا، میں فلانا ہوں، میں یہودی ہوں، تو یہ آپ کے مسلمان بھائی فیصلہ کر دی، آپ فیصلہ میں کروں، رسول اللہ موجود ہے، موجود کی میری کیا ہوگا، وہاں جاؤ۔ وہ یہودی کہہ رہا ہے، گئے تھے وہاں گئے تھے، پھر انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، پھر کہا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے فیصلہ منظور نہیں، عمر سے فیصلہ کرو، ہم آپ کے پاس ہے۔ حضرت عمر نے کہا جی تم کو رسول اللہ کو گئے جی گئے، وہ اصل میں ان کو خیال ہے کہ رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں پائے، اس لیے نے کہا آپ سے فیصلہ کرا دیں۔ حضرت عمر نے کہا اندر گئے، تلوار لے کے ہماری گردن کا جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی کا فیصلہ نہ تسلیم کرے، عمر کے لیے، عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ جینے کا حق ہے، یا تو نبی کا نام نہ لو، نام لوگے تو اس کی ہر بات ماننا پڑے گی، نہ سمجھنا نہیں کیا مطلب، یہ ملے گا کہیں دنیا میں یہ انداز؟ اللہ کہتے ہیں یہی ہے ایمان کی شرط یہی ہے، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائی آج ہمارے یہاں مسائل کا انبار، انسان اس دور میں بھی تھے، طلاقیں اس وقت بھی ہوتی تھی، مقدمات اس وقت بھی چلتے تھے،
ایسا نہیں ہے تو فرشتوں کا گروہ تھا، فرشتے نہیں تھے، اس وقت بھی طلاقیں ہوتی تھی، اس وقت بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کورٹ میں اور عدالتوں میں مقدمات جاتے تھے، خلیفۃ المسلمین کے خلاف مقدمات جاتے تھے، ٹھیک؟ ہاں اب سنیے انداز کیا تھا۔ حضرت علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت، وہ دائر امیر المومنین ہے، حاکم اعلیٰ، امیر عام، ان کے ماتحت ان کے مقرر کیے پہ قاضی شریح کو، قاضی کی کو ایک یہودی حضرت علی کے خلافت تک میں دیکھے قاضی شریح کی کوٹ پر، بلکہ حضرت علی کو یہودی بھی کوٹ پر۔ اب دیکھیں گا ذرا انداز، ماتحت قاضی ہے، انہیں کا مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک؟ لیکن حضرت علی مقدمہ دائر کرنے والوں کی جگہ پر کھڑے ہیں، قاضی اپنے منصب پر، جب کرسی عدالت سے گزریں گے کہ ہم تمہارے غلام، کرسی عدالت پر ہم بیٹھے ہیں کہ تم کو میری حکومت کرنا، انصاف کو ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا، یہ اس کے پاس میری زرا، اس نے چرایا، یہ نہیں رہا، وہ پہچان نہیں، میں پہچان رہا ہوں میری زرا۔ قاضی شریح کو دیکھیے، خلیفۃ کو رویا 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 رویا، قاضی شریح کا پکار کے کہہ رہا تھا علی سچا ہے، علی جھوٹ نہیں بول سکتا، علی نبی کا پروردہ ہے، علی نبی کا شہیدہ ہے، علی کو نبی نے پالا ہے، علی کی نبی نے تربیت کی ہے، ایک ذرا سی زنا کے لیے علی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ رویا رویا جواب دیا، لیکن یہاں انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، قانون کی پابندی کرنا ہے، عقیدتیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اسلام کا اصول ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کورٹ میں مقدمہ جائے گا، جو مدعی ہوگا گواہ اس سے طلب کیے جائے، اور اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے، اگر وہ قسم کھا دے ان کی حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس ضابطے کے مطابق قاضی شریح کہتے ہیں آپ کی زرا ہے اور یہ یہودی اس کا انکار کر رہا، آپ کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ یہ گواہی دے، زرا آپ کی پیش کی، اللہ حسن پیش کی۔ کون حسن؟ کون حسن؟ نبی کی گودوں میں کھیلے ہوئے حسن، نبی کے باغیچے کے کھلتے ہوئے پھول، وہ حسن جن کو نبی اپنے کاندھے پر سوار کر کے لیتے جا رہے، وہ حسن، یہ میرا بیٹا ہے۔ بتائیے آج اس دور میں، اس گری پڑی حالت میں، ایمان کے رشتے کی وجہ سے آپ کا دل کیا کہتا حضرت حسن کے سلسلے میں؟ آپ کی عقیدتیں اور محبتیں کیا کہتی ہیں حضرت حسن کے سلسلے میں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت حسن نے جھوٹ بولیں گے؟ بدمان گروہ سے ہمارا اسی بات سے جھگڑا ہے۔ حضرت حسن نے تسلیم کے بھی حضرت مانگیا، یہ تسلیم نہیں کر رہے چھوٹ کے۔ حضرت حسن نے صلح کر لی، کہتے حضرت خراب غلط صلح، بے ایمان فیصلہ کرے گا۔ حسن حسن ہے، حسن حسن ہے،
کہیے تو ان سے ختم کر دوں بچے بچے باتیں اچھی نہیں مولانا آگے مجھے معلوم 1 گھنٹے کا کر دیا 1 ہی گھنٹہ ہوا پورا 1 گھنٹہ ہوا کیا 5 منٹ بھی آپ نہیں بات بہت توہین کی بات ہے بہت برا لگتا ہے یا تو بات تو نہیں میرے دل میں بھی میرے ساتھ جاتے میرے دل میں بھی ان کا احترام ہے لیکن میں بھی ان کا کچھ نہیں یہی نہیں خالی ہوں کچھ میری بھی ان کا آپ کی نہیں عزت کرنا چاہتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں قاضی شورا نے یہ کہہ دیا کہ یہ چونکہ آپ کے بیٹے ہیں اور اسلام کے قانون کے حساب سے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں اور کوئی گواہ پیش کیجیے اگر ہو دوسرا گواہ انہوں نے قمبر نام کا غلام تھا کہا یہ جانتا ہے میری بیٹا قاضی نے کہا آقا کے حق میں غلام کی گواہی معتبر نہیں کہا میرے پاپا کو یہی لوگ گواہ تھے قاضی شورا نے کہا مقدمہ خالی انصاف کلا برد بھی کرنا یومینو حتی یحقنو کبھی ما شجر بینہم حضرت علی آج ہم لوگ ہوتے ذرا کوئی مولانا احمد اللہ صاحب کے خلاف بغاوت کر کے دیکھ لے اس نے دیکھ اس نے میری حکم کی خلاف ورزی کی میں منتظر میں نادر میرا آگا تم تک میں نہیں مانوں گا اچھا کہو گے دریا میں رہ کے مگرمچھ سے میں رکھو گے قاضی شورا علی کے ملازم ہیں لیکن کرسی انصاف پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں حضرت علی نظر کے ساتھ مقدمہ خارج ہو گئی ٹھیک فیصلہ تصدیق یہودی قدموں میں گر گیا وہ یہودی قدموں میں گر گیا اور وہ کہتا ہے سچ کہتے ہیں علی انہی کی ذرا ہے میں اس انصاف کو قربان میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں یہ ہے یہ کردار پیش کیا ہے اللہ فرماتے ہیں نبی سے جب یہ والی محبت کرو گے تب تم مومن کہلانے کے لائق ہو ورنہ ہوائی دعوے بہت ہیں اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ. میں